زہرا میری خالہ ذات تھی۔ وہ ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے دادا گاؤں کے چودھری تھے اور والد بڑے افسر تھے۔ ان کی پسند مختلف جنگلوں پر ہوتی رہتی تھی اور وہ جہاں بھی جاتے بڑے بڑے بنگلوں میں رہائش اختیار کرتے تھے۔ خالہ جان کا ہم سے دور کا رشتہ تھا، لیکن وہ ہمیں خاصی اہمیت دیتے تھے۔ جب بھی ہم ان کے گھر جاتے خوب کھاتے، تواضع میں کوئی کسر نہ رکھتے تھے۔ مجھے اپنی بیٹی جیسا مانتے تھے۔ خالہ جان کو خاندان میں بہت خوش قسمت کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ نہایت خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ زہرا ان کی چھوٹی بیٹی تھی۔ خالہ کے 2 بیٹے بھی تھے، مصطفیٰ اور غلام مرتضیٰ۔ دونوں ہی نہایت پیارے بچے تھے، لیکن زہرا سب سے زیادہ لاڈلی تھی۔ خالہ جان کو سرکاری کی طرف سے 2 ملازم ملے ہوئے تھے۔ ایک کا نام باری تھا، جو گھریلو کام کاج کرتا تھا، اور دوسرا گیٹ کیپر تھا۔ جب وہ گاؤں آتے، یہ ملازم ان کے ساتھ ہی ہوتے اور ان کے گھر کی نگرانی کرتے۔ یہ لوگ گاؤں کم ہی آتے تھے۔ خالہ جان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو مٹی میں گندا نہیں ہونے دینا چاہتی، کیونکہ گاؤں میں ہر طرف مٹی ہی مٹی ہے۔ وہ اپنے بچوں کو گاؤں کے بچوں کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خالہ جان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، جن کا شمار ممکن نہ تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی شاید منظور تھا۔ اچانک ایک حادثے میں خالو جان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد خالہ جان کو نہ صرف سرکاری مراعات سے ہاتھ دھونا پڑا، بلکہ معاشی چھوٹ بھی ہو گئے۔ مجبوری کے عالم میں وہ گاؤں کے سر سید کے بنگلے میں آ کر رہنے لگیں، جہاں ان کی زمینداری تھی۔ سورا کے پاس اب بھی دنیا کی ہر نعمت تھی، کسی چیز کی کمی تو ابھی بھی نہ تھی۔ زمینیں ان کی اپنی تھیں، لیکن باپ کا سایہ اور شفقت موجود نہ تھی، اور یہ ایک ایسی کمی تھی جو کبھی پوری نہ ہو سکی۔ زمینوں پہ کام کرنے والا ایک مزارع نے اپنے 12 سالہ بیٹا خالہ جان کے ہاں سپرد کر دیا۔ کہا کہ اسے آپ کی خدمت میں مامور کیا ہے، جو کام کروانا ہے کرا لیا کریں۔ زہرا اس وقت صرف 2 سال کی تھی۔ جو لڑکا ان کے گھر ملازم آیا، اس کا نام یوسف تھا۔ وہ نہایت نیک، تابعدار اور خوبصورت تھا۔ خالہ جان نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی اور اس کی شرافت دیکھ کر اسے اسکول بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ وقت گزرتا رہا۔ یوسف صبح اسکول جاتا اور باقی وقت خالہ جان کی خدمت میں حاضر رہتا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ اب خالہ جان کے بچے جوان ہو چکے تھے۔ یوسف بھی اب جوان تھا۔ اس نے FA بھی پاس کر لی تھی۔ اس کی تابعداری میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ لڑکا ایسے خوبیوں کا مالک تھا کہ خالہ جان کو اس سے دلی محبت ہو گئی اور وہ اسے اپنی اولاد کی طرح چاہنے لگے۔ اسے بالکل اپنے بیٹوں جیسا پیار کیا جاتا۔ کسی کو یہ اندازہ ہی نہ ہوتا کہ یوسف دراصل مزارے کا بیٹا ہے، نہ کہ ان کا اپنا۔ اصل میں انسان کی قدر اس کے خاندانی پس منظر سے نہیں، بلکہ اس کی خوبیوں سے ہوتی ہے۔ یوسف نے بھی اپنی صفات سے مقام حاصل کیا۔ وہ پڑھائی میں ہمیشہ اول آتا اور دوسرے کام بھی نہایت ہی ایمانداری اور دیانتداری سے انجام دیتا تھا۔ خالہ جان کی زمین بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ اس میں سے کچھ حصہ یوسف کو دے دوں، تاکہ اس کی زندگی سنور جائے اور اسے پڑھ لکھ کر مزدوری نہ کرنی پڑے۔ دادا جان کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب خالہ جان ہی خاندان کی بڑی سمجھی جاتی تھی اور بہت سے ہی اہم فیصلے انہیں خود کرنے ہوتے تھے۔ جب بچوں کی شادی کا مرحلہ آیا تو خالہ جان سوچ میں پڑ گئیں۔ وہ زہرا کے رشتے کے لیے پریشان تھی۔ خاندان میں جو لڑکے موجود تھے، وہ اگرچہ صاحب جائیداد تو تھے ہی، لیکن ان میں کوئی خامیاں بھی پائی جاتی تھیں۔ خالہ جان کو تو یوسف جیسے بیٹوں کی محبت تھی۔ کچھ سوچ بچار کے بعد نظر انتخاب اس پر ہی ٹھہر گئی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یوسف کو داماد بنا کر اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیں گی۔ وہ روشن خیال خاتون تھی، امیری غریبی اور ذات پات کو اہمیت بالکل بھی نہ دیتی تھی۔ یوسف کا باپ مزارع ضرور تھا، مگر ان کا تعلق بھی ایک اچھی ذات سے تھا۔ جب خالہ نے اپنے اس خیال کا اظہار زہرا اور اپنے دونوں بیٹوں سے کیا تو انہوں نے مخالفت نہیں کی،
کیونکہ ایک ہی گھر میں رہنے کی وجہ سے وہ سب بھی یوسف کو اچھی طریقے سے جانتے بھی تھے اور انسیت بھی رکھتے تھے۔ لیکن جب زہرا کے چاچا کو اس بات کا علم ہوا وہ تو نہایت ہی خفا ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ رشتہ ہرگز نہیں ہو سکتا، ہم اپنی لڑکی کو کسی جاہل و غریب خاندان میں نہیں بہا سکتے، ہم تو گاؤں کے چودھری ہیں، ہماری بیٹی مزاروں میں کیسے جا سکتی ہے؟ رشتہ تو اپنا ہم پلہ گھرانوں میں کیا جاتا ہے، ان پڑھ میں نہیں۔ ان کا کہنا کچھ حد تک درست بھی تھا، کیونکہ یوسف ہی پڑھا لکھا تھا، باقی اس کا سارا خاندان ان پڑھ تھا۔ جب خالہ جان اس رشتے پر ڈٹ گئیں تو سارا خاندان ان سے ناراض ہی ہو گیا، مگر خالہ کو یوسف سے محبت و بھروسہ تھا، انہوں نے کسی کی نہ سنی، سب سے کہہ دیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی یوسف سے ہی کروں گی، وہ دیکھا بالا ہے، میرے ہاتھوں پلا بھرا ہے اور جوان ہوا ہے، شادی کے بعد میری بیٹی کو دکھ نہیں دے گا۔ جبکہ سسرال میں سارے لڑکے آوارہ مزاج ہیں، اگر ان میں سے کسی سے رشتہ کیا تو وہ زہرا کو ضرور دکھ دیں گے۔ وہ شراب پیتے ہیں، دولت لٹاتے ہیں، حتیٰ کہ بازار حسن بھی جاتے ہیں اور برے لوگوں کی صحبت کو برا بھی نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ یوسف میں ایسی کوئی برائی نہیں ہے۔ بہرحال ان کا فیصلہ نہ بدلا، البتہ چچا اور پھپھی اور دوسرے رشتہ داروں کے شور شرابے پر زہرا ضرور پریشان ہوگی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ تو یوسف سے بطور بھائی ہی انسیت رکھتی تھی، اس کا دماغ میں کوئی خیال نہیں تھا۔ اب رشتہ داروں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی، ان کے خیال میں تو اب زہرا کی مرضی بھی اس رشتے میں شامل ہے، مگر وہ کچھ نہیں جانتی تھی، اس کے دل میں یوسف کے لیے کوئی غیر معمولی خیال نہیں تھا۔ ان کے گھر کا ماحول بہت ہی پاکیزہ تھا، مگر کسی کے منہ پر کون ہاتھ رکھ سکتا ہے؟ مفتیں لگیں، الٹی باتیں ہونے لگیں، رشتہ داروں نے زہرا کے کان بھرنے شروع کر دیے، جس سے وہ ڈسٹرب رہنے لگی۔ خالہ جان نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے سسرالی رشتہ داروں سے ناطہ ہی توڑ لیا اور زہرا کے نکاح کی تاریخ مقرر کر دی۔ پہلے میرا خالہ کے بیٹے غلام مصطفیٰ سے ہوا تھا، ہمارے نکاح کے اگلے روز یوسف اور زہرا کا نکاح ہونا تھا۔ خالہ نے بیٹے کے نکاح پر اپنے سسرالی رشتہ داروں کو مدعو کیا، لیکن زہرا کے نکاح کی بات ان سے چھپا رکھی تھی، تاہم ان کو کچھ اندازہ ہو ہی گیا تھا۔ شاید اسی وقت جب میرا اور مصطفیٰ کا نکاح ہو رہا تھا اور سب لوگ اس میں مصروف تھے، زہرا کے چاچا زاد گاڑی میں بیٹھا کر اپنے گھر لے گیا، جو بالکل خالہ کے گھر کے قریب تھا۔ اس نے وہاں پر زہرا پہ بندوق تان لی اور کہنے لگا کہ تم یوسف سے شادی کرنا چاہتی ہو اور اپنی ماں کو آواز سناتی ہو، ہم یہ شادی ہرگز نہیں ہونے دیں گے، ہم اس گاؤں کے چودھری ہیں، ایک ملازم کے بیٹے کو کبھی داماد نہیں بنائیں گے، اس کو داماد بنا کر اپنی عزت خاک میں کبھی نہیں ملائیں گے۔ انہوں نے ایک سادہ کاغذ زہرا کے سامنے رکھا اور کہا کہ اس پہ دستخط کرو۔ وہ گھبرا گئی اور ڈر کے مارے رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر اس کا چچا زاد بھائی کمرے میں آیا۔ وہ وکالت کی تعلیم حاصل کر چکا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا جان آپ یہ بہت ہی غلط کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں، زہرا سے زبردستی کسی کاغذ پہ دستخط نہ لیں، اس مسئلے کو بہت ہی پیار، محبت اور بات چیت سے حل کیا جا سکتا ہے۔ اس نے بندوق اپنے باپ سے لے لی اور زہرا سے کہا کہ زہرا فوراً یہاں سے چلی جاؤ۔ زہرا تو ویسے ہی ہکا بکا تھی اور پریشان تھی، اس نے وہاں سے بچ کر اپنے گھر واپس آ گئی، مگر اب ماں سے بات کرنا مشکل تھا۔ خالہ بیٹے کی رسم نکاح میں مصروف تھے۔ زہرا نے کچھ نہ کہا، لیکن خالہ نے بیٹی کی ایک نہ سنی، وہ بہت سنی ہوئی تھی، اپنے کمرے میں دیر تک اکیلی بیٹھی روتی رہی۔ اگلے دن شام کو یوسف سے نکاح تھا، جس کے لیے خالہ نے کافی رازداری سے کام لیا۔ صرف یوسف کے والد اور چچا کو بلایا تھا، زہرا کے بھائی ہی گواہ بنے تھے، اور یہ مرحلہ بہت ہی خاموشی سے طے پا گیا تھا۔ زہرا نے ماں سے التجا کی کہ چچا سے دشمنی نہ مول لیں، ورنہ وہ تباہی کر دیں گے۔ اس نے کہا کہ یوسف ہمارا بھائی بن کر رہا ہے، تو بھائی ہی بنا رہنے دیں،
مگر خالہ نے ایک نہ سنی۔ 1 سال تک خالہ جان نے اس بات کو راز رکھا، یہاں تک کہ میں ان کی بہو بن کر سسرال آ گئی۔ 1 سال کے بعد انہوں نے بیٹی کی سادگی سے رخصتی کر دی اور وہ یوسف کی دلہن بن کر ان کے گھر چلی گئی۔ خالہ کا خیال تھا کہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر بیٹی اور داماد کو واپس بلا لوں گی، لیکن معاملہ ٹھنڈا ہی نہ ہوا۔ زہرا کے چاچا اور دیگر رشتہ داروں نے صاف کہہ دیا کہ اگر یوسف اور زہرا نے دوبارہ اس گھر میں قدم رکھا تو ہم یوسف کو گولیوں سے چھلنی کر دیں گے اور اب وہ یہاں پر دوبارہ نہیں آ سکتا۔ زہرا اور یوسف تو آپس میں ایک دوسرے کو پا کر بہت ہی خوش تھے اور وہ اچھی زندگی گزر بسر کر ہی رہے تھے، لیکن اندر ہی اندر زہرا کافی پریشان تھی، کیونکہ اس کے سسرال والوں کا ماحول بالکل ہی مختلف تھا۔ وہاں کوئی بھی فرد پڑھا لکھا نہیں تھا، نہ ہی کوئی پڑھی لکھی بات کرتا تھا۔ یوسف اگرچہ گریجویٹ ضرور تھا مگر وہ بے روزگار تھا۔ آخرکار اسے ریلوے میں کلرک کی ملازمت مل گئی اور وہ لاہور ریلوے اسٹیشن پر تعینات ہو گیا۔ ڈیوٹی کے بعد سے اسے اسٹیشن پر ہی رہنا پڑتا تھا، جبکہ زہرا سسرالیوں کے ساتھ گاؤں میں رہتی تھی۔ یوسف ہر ماہ صرف 1 بار چھٹی پر ملنے آتا تھا۔ میکے والوں نے بھی اسے اپنے گھر آنے سے روک دیا تھا کیونکہ انہیں فساد کا اندیشہ تھا۔ زہرا بیچاری وہاں پہ بہت ہی اداس اور پریشان تھی۔ 1 سال بعد وہ ایک بیٹی کی ماں بھی بن گئی تھی، لیکن بچی کی پرورش اچھے ماحول میں نہ ہو سکی۔ وہ مچھروں سے تنگ تھی، گرمی سے نڈھال ہو جاتی تھی اور پینے کو صاف پانی بھی میسر نہ تھا۔ خالہ چوری چھپے کچھ رقم ہر ماہ بھجواتی تھی، مگر وہ رقم زہرا کے سسرالی اپنے اوپر خرچ کر لیتے تھے اور وہ خالی ہاتھ رہ جاتی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، ہم سب ایک مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ جب معاملات چچا والوں سے درست ہو جائیں تو زہرا کو واپس لے آئیں۔ 1.5 برس بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹا بھی دیا، مگر وہ تب بھی خوش نہ تھی۔ کھانے پینے کو اس کی مرضی کا نہ ملتا تھا۔ بیٹا پیدا ہوتے ہی بیمار ہو گیا، اسے ٹائیفائڈ ہو گیا، بڑی مشکلوں سے بچا۔ زہرا کی ساس واحد ہستی تھی جو ایک ماں کی طرح بہو کا خوب خیال رکھتی تھی، اس کی قدر کرتی تھی اور پیار دیتی رہتی تھی۔ وہ بھی جلد ہی بس چلی گئی اس دنیا سے۔ ان کی وفات کے بعد گھر کا ماحول زہرا کے لیے اور بھی خراب ہو گیا۔ زہرا کی جیٹھانی اور دیورانی دونوں ہی اس سے جلتی تھی اور جہالت کے باعث طرح طرح سے تنگ کرتی تھی۔ کہتی تھی یہ تو مہارانی ہے، اپنے گھر کی ہے، ہم کیوں اس کا کام کریں، اسے کیوں کھانا بنا کر دیں، یہ اپنے سارے کام خود کرے۔ پہلے ساس ساتھ دیتی تھی، اب وہ بھی نہ رہی تو زہرا کو برتن دھونا، جھاڑو پونچھا دھونا اور کھانا پکانا پڑتا تھا۔ جیٹھانی اور دیورانی اس پر اصرار کرتی اور بات بات پر لڑتی۔ شوہر گھر موجود نہ ہو تو ایک اکیلی عورت ان سب مسائل کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ زہرا کو گھر کے ان کاموں کی عادت نہ تھی۔ وہ ایک زمیندار گھرانے کی لڑکی تھی، شہزادیوں کی طرح پلی بڑھی تھی۔ اس کے گھر میں 10 نوکر تھے۔ آج وہ سب کام خود کرنے پہ مجبور تھی جو پہلے اس کی نوکرانیاں کرتی تھیں۔ جیٹھانیاں، دیورانیاں، نندوں، ان کے بچے اور شوہر نے زہرا کا جینا حرام کر دیا تھا۔ ان کی طرز زندگی پر بھی اس لڑکی کو سخت الجھن ہوتی تھی۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ یکساں طرز زندگی نہ ہونے سے حیات کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ ماں نے اس کی شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ شاید انہیں اپنے سسرالی رشتہ داروں کی طاقت کا اندازہ نہ تھا، جو اب زہرا اور یوسف کو میکے آنے ہی نہیں دیتے تھے۔ جب یوسف سے زہرا نے رو رو کر مطالبہ کیا کہ مجھے اپنے گھر کے جہنم سے نکالو تو وہ بچوں سمیت اسے اپنے ساتھ لاہور لے آیا۔ بڑی مشکل سے 1 کوارٹر الاٹ کیا، تنخواہ تھوڑی تھی جس میں گزارا مشکل تھا۔ یوسف نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے لیا تاکہ زہرا گھر میں اکیلی نہ رہے۔ لاہور میں اس نے منصور کو اسکول میں داخل کرا دیا۔ زہرا منصور کا بہت خیال رکھتی تھی، اسے پڑھا لکھا کر اپنے بھائی سے کہہ کر رقم بھجوا دیا کرتی تھی جو چچا صاحبان ملتی تھی۔ زہرا اپنی دیور
کی پڑھائی پہ بھی خرچ لگا دیتی تھی تاکہ سسرال کے خاندان کا کم از کم ایک فرد تو پڑھ لکھ کر سدھر جائے، کمانے کے قابل ہو جائے اور ایک ہم نوا بن جائے۔ خالہ جان نے بڑی مشکل سے کچھ زمین اپنے اختیار میں لے لی تھی اور اس کی پیداوار بیٹی کو دینے لگی، جس سے زہرا کی مشکلات آسان ہو گئیں، حالات بھی بہتر ہو گئے۔ اب اس کے چاروں بچے اچھے اسکول میں پڑھنے لگے اور یوسف کو بھی ریلوے میں ترقی مل گئی۔ یوں کافی مسائل پر قابو پا لیا تھا۔ مجھے زہرا سے ملنے کی اجازت نہ تھی، لیکن جب میں اس کے میکے جاتی تو اس سے ملنے جاتی تھی۔ امی ساتھ ہوتی، زہرا اپنا دکھ بیان کرتی اور روتی تو مجھے کافی افسوس ہوتا کہ خالو کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادیوں جیسی، دیکھو کیسے اس کی قسمت نکلی۔ دن سدا ایک سے نہیں رہتے۔ منصور نے کچھ دن وفا کی کہیں سے گھبرا کر اپنے والدین کو رقم بھجوانے لگا۔ کچھ رقم یوسف کو بھی بھیجتا تھا، مگر پھر اس نے بھائی اور بھابھی سے ناطہ توڑ لیا اور اپنی ساری کمائی والدین کے لیے وقف کر دی۔ زہرا کو اس بات کا کوئی شکوہ نہ تھا۔ افسوس تھا تو یہ کہ اپنی بھابھیوں کے کہنے میں آ کر اس نے زہرا اور یوسف سے قطع تعلق کر لیا۔ زہرا نے اسے اپنے بچوں کی طرح پالا پوسا تھا اور پڑھایا لکھایا تھا۔ اب زہرا کہتی تھی کہ یہ ہے پرائی اولاد کی پرورش، بڑے جان جھکم کا کام ہوتا ہے۔ باپ کی زمینوں سے بھی بہت کم حصہ دیا گیا زہرا کو۔ بعد میں اس کے بھائی بھی اپنے چچاؤں کے ہم خیال ہو گئے۔ صرف ماں کے حصے میں آئی ہی زمین اسے مل سکی اور یہ سزا تھی یوسف سے شادی کی۔ ماں کے اس اقدام کو ان کے بیٹوں نے معاف بھی نہ کیا۔ بہوؤں نے ساس کو برا بھلا کہا اور وہ ان کے ساتھ حقارت کا سلوک کرنے لگی۔ ان کی بہوئیں ان کے سسرال سے تھیں۔ وضاحت کر دوں کہ مجھے شادی کے بعد جب اولاد نہ ہوئی تو میرے شوہر نے بھی دوسری شادی اپنے چچا زاد سے کر لی تھی تاکہ ان کی زمین دشمن کو نہ مل جائے۔ خدا نے اولاد بھی دے دی اور چچاؤں نے دشمنی بھی ختم کر دی۔ اگرچہ بظاہر عزت کرتے تھے، مگر دل میں مجھ سے وہ سب لوگ خار کھاتے تھے، کیونکہ میں خالہ جان کی بھانجی تھی اور ان کی طرفداری کرتی تھی اور ان کا خیال رکھتی تھی۔ اس پر میری سوتن اور دیورانی دونوں ہی جلتی تھیں اور مجھ سے بدظن رہتی تھیں۔ وہ اپنے شوہروں کو بھی مجھ سے بدظن کر دیتی تھیں۔ تنگ آ کر بالآخر خالہ جان زہرا کے گھر منتقل ہو گئی۔ وہ بیٹی تھی، ہر حال میں ماں کا خیال رکھتی تھی۔ یوسف نے بھی وفا کری اور بیٹے کی طرح ان کا خیال رکھا۔ آخری عمر میں خالہ جان کا خیال ایک بیٹے کی مانند رکھا گیا۔ ان کو کوئی تکلیف نہ ہونے دی۔ جب وہ بیمار ہو گئیں تو ان کی خدمت سگے بیٹوں سے بھی بڑھ کر کری، جبکہ سگے بیٹوں نے تو ان کو پوچھا تک نہ تھا۔ سچ ہے، کسی کی کے ساتھ نیکی کرو تو رائیگاں نہیں جاتی۔ یوسف نے بھی بیٹے ہونے کا آخر کار حق ادا کر ہی دیا۔